اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے حصے کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے سفر کر کے بیت المقدس تک تشریف لے گئے تھے۔ بیت المقدس میں ہدایت کا ایک عظیم الشان مرکز تھا جس کی تولیت کا فریضہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے انجام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے جو بیت المقدس کے گرد و نواح میں اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر سے پیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمراہی میں بیت اللہ حرام کو تعمیر فرمایا تھا اور ہدایت کے اس عظیم الشان مرکز کی تولیت کا شرف آل اسماعیل کو حاصل ہوا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ان دونوں مراکز کے لیے ابتدائی طور پر تبلیغ کے مختلف دائرے متعین کیے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر رہنما کی حیثیت سے مبعوث فرما دیا اور ان کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صف باندھے ہوئے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر جس کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو پھر درست ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں ہو سکتی۔ مزید اس سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں کیے جانے والے فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں اپنی کتاب میں فیصلہ اتار دیا تھا کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ فساد پھیلائیں گے اور سرکشی میں بہت بڑھ جائیں گے۔ پس دونوں میں سے جب پہلی سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم ان کے مقابلے میں ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے، پھر وہ قتل اور غارت گری کے لیے ان کے گھروں میں گھس جائیں گے اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔
پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ہم بنی اسرائیل کو ان پر غالب کر دیں گے اور انہیں مال اور اولاد دیں گے اور ان کی تعداد کو بڑھا دیں گے۔ اگر وہ اچھے کام کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اور اگر برا کریں گے تو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پس جب ان کی دوسری سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم پھر ایک گروہ کو بھیجیں گے تاکہ وہ انہیں ایسی سزا دیں کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، تاکہ وہ جس طرح پہلے مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں اور ہر اس چیز کو ہلاک کر دیں جس تک وہ پہنچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر رحم کریں، لیکن اگر وہ دوبارہ اپنی حرکتوں کا اعادہ کریں گے تو ان کے ساتھ پرانا معاملہ کریں گے، یعنی ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا، بنی اسرائیل کو اسی سے گزرنا پڑا، اور 2 مرتبہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ذلت و امیز رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعہ میں قوموں کے عروج و زوال کا پورا سبب بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر حکومت عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی قوم نافرمانی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غالب فرما دیتے ہیں۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والدین اور لوگوں سے حسن سلوک کی تلقین بھی اس بارے میں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے، اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکانا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار ان پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کے حق کو ادا کرنا چاہیے، اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ ان شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان پر اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے۔ اس سے آگے آیات میں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرحکمت احکامات بھی نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین اور اولاد دونوں کو رزق اللہ ہی دیتے ہیں۔ ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ فحاشی کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کی بھی مذمت کی ہے، اور آگے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، اور پھر کہا کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے پورا تولنے کا بھی یعنی عدل انصاف کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، بے شک تم زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ زمین پر چلتے ہوئے پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو خود تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، لیکن دوسری طرف کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی اولاد بناتے تھے اور اس کے بعد اولاد بھی وہ بناتے جس کو خود قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے، جس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے مخصوص کر دیے ہیں اور اپنے لیے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے تصور کو بھی اس بارے میں اجاگر کیا اور فرمایا کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ چاہے لوہا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ کافر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا،
پھر وہ مزید سوال کرتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد ہی یہ سب کچھ رونما ہونے والا ہے۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں شجر ملعونہ یعنی زقوم کے درخت کے ذریعے اللہ کافروں کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی سرکشی کو اور بڑھا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کفار قریش کو ڈرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے درخت کا ذکر کیا تو ابو جہل نے کہا، اے اہل قریش، وہ زقوم کا درخت جس سے تمہیں محمد ڈرا رہے ہیں، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا وہ یثرب کے اجوا کھجور ہے جسے مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اللہ کی قسم اگر ہمیں وہ مل جائے تو ہم اسے خوب کھائیں۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان اس دنیا میں کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اس سورہ میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت بھی بتائی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازمی تھی، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی چیز تھی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ مکہ فتح ہوگا، توحید کا پرچم پھر لہرائے گا اور شرک کا جھنڈا سرنگوں ہوگا۔ صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ انہیں لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گراتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ بے شک اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہو پکارا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے اور بعض احادیث میں اس سورہ کے فضائل مروی ہیں اور بے انتہا فضیلت بتائی گئی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کرنے والا نہ صرف فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا بلکہ یہ اس کے لیے نور ہو جائیں گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھیں فتنہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایسے ہی جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں نور سے مراد رہنمائی ہے کہ باقاعدگی سے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے والے کو دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اگر کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے،
اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اس سورہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، پس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، جو وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہوں گے، تو ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت آخرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردوں اور بے روحوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک غریب مگر صاحب ایمان تھا، جبکہ دوسرا امیر اور بے دین تھا۔ غریب صاحب ایمان نے امیر آدمی کو کہا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو۔ تو جواب میں امیر آدمی کا جواب بڑا ہی متکبرانہ تھا۔ اس نے اپنے مال و متاع کو اپنی محنت سے تعبیر کیا اور کہا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اس سے بہت ہی بہتر ملنے والا ہے۔ اس پر غریب آدمی نے امیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، اگرچہ میں دنیا میں غریب ہوں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دے کر میری محرومیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ تم کو تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تم کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اس پر امیر آدمی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو صبر کی یقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اسی میں سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ پھر چل دیے۔ آگے جا کر ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا تو آپ نے پھر حضرت خضر کے عمل پر اعتراض کیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر میں نے کچھ سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے گا، اس لیے کہ اب مزید سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے۔ انہوں نے دو معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس بستی میں ایک جگہ دیوار گری پڑی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس گری ہوئی دیوار کی تعمیر نو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ بھی وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ کشتی میں میرے سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس کا ساحل پر جا کر کشتی رکی تھی وہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر بے عیب کشتی پر جبراً قبضہ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس خوبصورت بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک صالح بچہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دیوار کی تعمیر نو کا، تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کے گھر کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور مالک کائنات چاہتا تھا کہ بچے جوان ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنے خزانے کو نکال لیں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم پر کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ مکمل علم اللہ کی ذات کے پاس ہے اور وہ جتنا کسی کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ چنانچہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن اللہ نے بعض معاملات کا علم صرف حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرما دیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام باخبر نہ تھے۔ اس سے آگے اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کی حکمرانی کے لیے بے مثال جدوجہد کی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا اور ایک سفر مغرب کی طرف کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک سفر ایسی بستی کی طرف کیا جس کے رہنے والے 2 پہاڑوں کی ایک سمت میں رہتے تھے، جبکہ یاجوج اور ماجوج پہاڑوں کی دوسری طرف رہتے تھے۔ اس بستی کے لوگ یاجوج اور ماجوج سے تنگ تھے۔ بستی کے لوگوں نے جناب ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ ذوالقرنین نے بستی کے لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان دامن میں لوہے کی متعدد چادروں کو کھڑا کر کے ان کے درمیان تانبے کو پگھلا کر یاجوج اور ماجوج کو پہاڑوں کے دوسری طرف بند کر دیا تھا۔ سورہ کہف کے آخر میں لذت دنیا میں گرفتار افراد کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توانائیوں کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے وقف اور صرف کرنے والے لوگوں کے اعمال کو بدترین اعمال قرار دیا، جبکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نبی، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔